والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ کا رب، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو آپ کا رب، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو آپ کا رب، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو آپ کا رب، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو آپ کا رب، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو آپ کا رب، جن کے دربار پاک میں اس انداز سے حاضر ہونے کا تجھے اور مجھے حکم فرمائے کہ جو آپ علیہ السلام نے عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے آپ علیہ السلام تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم میں رب کریم واضح طور پہ یہ انداز اختیار فرماتے ہوئے نظر آئے، اور جب تیری میری باری ہو، تیری میری تربیت فرما رہا ہو تیرا اور میرا خالق، تو بڑے واضح انداز میں کہ اس دربار پاک میں جب حاضر ہو جو یہ دیں وہ لے لو، اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بھی اور کوئی نہیں، یہ بھی آپ علیہ السلام کا راہ۔ پھر اپنے حبیب علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوں، رب کریم ہمیں تو فرمائے نا پہنچو، جو دیں دو، اس سے روک کے رک جاؤ، اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کو مخاطب فرمائے تو انداز مبارک یہ ہو کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک میں جو بھی آئے نا، سائل ہو، مانگنے والا آپ کے دربار پاک میں آئے، جو مانگے نا اسے عطا فرما دو۔ مجھے بادل رکھا، اور جب اپنے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف توجہ فرمائی تو فرمایا کہ میرے پیارے حبیب آپ کا دربار پاک تو ہے ہی ایسا کہ یہی تو ایک دروازہ میں نے رکھا ہے کہ منگتے آئیں گے، جب آئیں جو مانگے عطا فرما دو۔ آپ علیہ السلام اور پھر تیری میری تربیت فرمانی اگر وہ رب کریم نے، تو پھر قرآن کریم میں یہ انداز مبارک اختیار فرمائے کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، کبھی یہ گمان بھی مت کرنا کہ تم صاحب ایمان ہوگے۔ کب تک؟ کہ جب تک تم اپنے ہر معاملے میں، کب تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے؟ قرآن کریم سے میں نے بات کی ابھی تک، اور اس یہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ ہم سب کو یہ خوب سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ آج کل شیطانی ٹولے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر کہ تو یہ کر، تو وہ کر، اور رب کریم
جب ہماری تربیت فرماتا ہے، ہمیں راہ راست دکھاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، تو کیا فرماتا ہے کہ یاد رکھنا کہ تم اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. ایمان کا دعویٰ مت کرنا نمازہ روزے بعد ہی چل، پہلے ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس وقت تک تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. کب تک؟ کہ جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں جب تک میرے حبیب صلی اللہ حضرت آپ بھی توجہ اگر میری طرف رکھے نا، پہلے میں نے ذوالفقار صاحب کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کیجیے، ٹھیک ہے؟ توجہ اس طرف رکھیں میری طرف کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جب تک تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں، کوئی بھی معاملہ تمہارا ہو، نگاہ اٹھے گی تو ادھر ایمان کس چیز کی، ایمان والا کون ہوگا، کس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ صاحب ایمان ہے، کہ کوئی بھی معاملہ ہے تو پھر جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم نہ مان لے. اب میرے پیارے دوستو، آپ کو مجھ کو خوب پتہ ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی نا، انہوں نے اشعار پڑھے اور قاری صاحب محفل کی رنگ کے بارے میں بات کرنے لگے. یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے. ہاں پہلے میں ادھر آپ کو مبارکباد بھی دیتا جاؤں. شاباش. خوبصورتی کے ساتھ یہ خوبصورت بچے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں اپنی حاضری لگا رہے تھے. یہ کرم ہے، جیسا ہمارے شاہ کے کامل فرمایا کرتے کہ اللہ کریم نے جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا. یہ اللہ کریم کا کرم ہے. اس پہ ہم اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھیں. اور اس کو سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ بٹیے گا کبھی نہیں، انتشار کا کبھی شکار نہ ہوئیے گا. مل کے رہیں، ایک ہو کے چلیں، ساتھ ہو کے چلیں. شیطان کا سب سے خطرناک وار ہوتا ہے جب یہ آپ رنگ چڑھ گیا ہے، اسے پتا ہے ایک رنگ میں رنگے گئے، ایک رنگ جدھر ہو ایک ہی رنگ نظر آئے، اور وہ رنگ مدینہ پاک کا. قربان جائے اپنے شاخ پہ. لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیر کس کام کا، وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کر پیر یاد رہا. اور آپ فرماتے کہ میں دوستوں کی تربیت فرماتے ہوئے فرمایا کرتے وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کے مدینہ پاک تو ہمارا مرکز ہے. ایک جگہ پہ جانا کرتے ہیں، اکٹھے ہو جاؤ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف اس شان کے ساتھ لائے ہیں سب کو ایک کرنے کے لیے. اکٹھے ہو کے رہیں، مضبوطی کے ساتھ ساتھ مل کے چلیں، اور بس رنگ ایک ہی نظر آئے. یہی رنگ، اس سے بڑھ کر کوئی رنگ ہے نہیں. یہ بہت بڑا ہے. میں نے پہلے بات کی، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، ہے سب کچھ اسی میں. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مل جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جانی، آقا کی باتیں کرنی، آقا کے تذکرے کرنے، یہ سب سے بڑھ کر ہے. چھو کر کے کچھ کرنا، ہواؤں میں اڑتے پھرنا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقت نہیں جنہیں وہ دروازہ مل انہیں پتا چل گیا ہمیں کیا مل گیا. چھوڑیے نا، بات تو کوئی اور کرنے لگا تھا، اسی حوالے پہ یاد آتا. یہ تو کسی اور طرف چلا تھا، وہ زیادہ حقیقت کی طرف، لیکن اسی حوالے پہ مختصر سی گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا. ایک جیسے میں نے کہا نا کہ جب بھی جہاں بھی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا نا، اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا، بس ایک محبت جاگ اٹھی کہ آپ مل جائیں، آپ کو پالوں. نکلے تلاش میں کہ کہاں کدھر سے پتہ چل سکتا ہے. ایک رات کے پاس پہنچے، خدمت شروع کر دی، بڑی لگن کے ساتھ خدمت. اس انداز سے ان کی خدمت میں ڈوب کے رہے
کہ جب ان کا وقت آخر آیا تو اس راہب نے طلب کیا اور کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ جو میرے گرد و نواح میں لوگ ہیں، ڈھیروں ڈھیر لوگ ہیں، لیکن آپ سے زیادہ سچا، کھرا، محبت والا، خدمت گزار مجھے کوئی نظر نہیں آتا. آئیے، آپ کو میں نے جس انداز میں دیکھا، آپ کے علاوہ جتنی گرد و نواح میں میرے ہجوم ہے نا، جتنے لوگ ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا اپنی مسرت کے قابل. آئیے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. میں اپنی زندگی میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میری مسرت کا اگر کوئی حقدار ہے تو آپ ہیں. جب یہ سنا نا تو پھٹک کے پیچھے لگے، کہنے لگے میں اس مسرت کے لیے تو آپ کی یہ خدمت نہیں کرتا. میری منظر کچھ اور ہے. میں اسی لمحے کا منتظر رہا، کسی دن آپ خوش ہو کے مجھے کہیں کہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ مجھے دینا چاہے. میں نے منہ سے نہیں مانگا، خدمت میں لگا رہا کہ کوئی وقت آئے گا کہ آپ یہ رنگ اختیار کریں گے جو ابھی آپ پہ رنگ آیا، آپ مجھے نوازنا چاہیں گے. مجھے اگر دینا چاہتے ہیں، میں جو آ کے آپ کی خدمت کرتا رہا. میں نے آقا علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے. میری اگر آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں، مجھے کچھ دے سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا آقا علیہ السلام رونق افروز ہو چکے ہیں؟ اور اگر رونق افروز ہو چکے ہیں تو میں انہیں کہاں پا سکتا ہوں؟ کس چیز کو ٹھوکر ماری؟ کس چیز کو ٹھوکر ماری؟ مسند کو، گدی کو، کرسی کو. کہ یہ میں اس کے لیے، اور انہیں بھی اتنی مخلوق میں کون نظر آیا اپنی مسرت کے لائق؟ وہ کہ جس کے دل میں تمنا تھی آقا علیہ السلام، اسی کو انہوں نے بھی چننا چاہا. اور انہوں نے ان کے آگے مسرت کوئی چیز تھی نہیں، ان کو دیکھی اس کا کوئی وقت نہیں تھی. کیونکہ اکثر اسی تسبیحاں بولتے ہیں، تڑا تڑ بولتے ہیں، اکثر اسی سجدے کرتے ہیں، تڑا تڑ کرتے ہیں. لیکن مقصد کی ہوتا ہے؟ چاہنے کیا کہ چھو کریے تو کچھ ہو جائے، ہاتھ اٹھائیے تو یہ مل جائے، وہ مل جائے. لوگ کہنے اس جاتے پیر کوئی نہیں، اس جاتا تو درویش بھی کوئی نہیں. یہ تو ایسا صوفی ہے کہ اس کے پاس آؤ تو جو ہاتھ اٹھاتا ہے مل جاتا ہے. او پائیا، یہ بہت نیچے کی بات. یہ میرے ذہن میں مضمون آ گیا. یہ انہوں نے کہنے لگے یہ رنگ، اور آپ یہ جو اسائید کا یہ جو کرم ہے نا اللہ کریم کا، اس پہ رب کا بہت شکر ادا کیا کرو. وہ راہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے جیسی خدمت کرتے تھے نا، جس انداز میں لگے ہوئے تھے نا، ویسے ہی مانگ بھی بہت ہوئی. کاش میرا ہاتھ اس مانگ تک پہنچ سکتا. میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں اس میں، مجھے نہیں معلوم. لیکن ایک بات کو، ایک کام میرا کرتے جانا. وہ جو مسند دینے والے تھے نا، جو کہہ رہے تھے آج ادھر بیٹھ جاؤ، وہ کہنے لگے تمہاری آپ کی جو طلب ہے نا، جو لگن ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے. میں تو آپ کے کام نہیں آ سکا، لیکن اگر کبھی آپ کو پتہ چل گیا نا تو ادھر اگر پہنچ گئے تو میرا بھی کام بنا دینا. ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ سچے دل سے محبت کرنے. آگے بڑھے، لمبا مضمون ہے. ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، ایسے ہی دربار ملتے. وڈیاں وڈیاں مسندہ نظر آتی ہیں، بڑے بڑے مقام نظر آتے. ہر مقام والا انہیں ہی چنتا. آؤ بیٹھو. کہتے یہ نہیں، میں نے کچھ اور چاہیے. یہاں تک کہ یہ جو سب راہب جو تھے نا، ان کے جو سردار، جیسے آج کل پوپ ہوتا ہے نا ادھر، ان کے سب نے بنایا ہوا، اس تک پہنچتے ہیں. آج شاید اسقف اعظم کہا جاتا تھا اس دور میں. پہنچے، خدمت میں لگ گئے، دل و جان سے خدمت کی، یہاں تک کہ اس کا وقت بھی آخر بھی آن پہنچا. اس نے بھی وہی کہا، آؤ جو گرد و نواح میں بے شمار مخلوق ہے، کسی کو نہیں چنا، انہیں ہی چنا. کہنے لگے آؤ، آئیے اور میری مسجد سنبھال لیجیے. آپ سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آتا. کوئی دوست تھا
رب کا شکر ادا کیتا یہ جو کرم مل جائے نا پھر اس کرم پہ رب کا شکر اور بس یہی اسی میں ہی لگا رہو اسی میں ہی بس یہی بات کرتے رہو اپنے آقا کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو جب اس نے کہا کہ آئیے بیٹھیے انہوں نے کہا اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے خوبصورت تذکروں سے کتابیں بڑی پڑی ہیں بتا سکتے ہیں میں آپ کو کہاں پا سکتا ہوں ان کی زبان سے بھی وہی نکلا کہ واقعی کچھ حاصل کرنے والے ہو کسی طلب میں ہو واقعی آپ کی طرف جو ہے کوئی بہت ہی زبردست قسم کی ہے ہاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ رونق افروز ہو چکے ہیں آپ تشریف لا چکے ہیں آپ مدینہ المنورہ میں رونق افروز ہیں یہ ادھر سے نکلتے ہیں کیا ہوتا ہے راستے میں قافلہ لٹ جاتا ہے اب تھوڑی سی دیر قافلہ لٹ جاتا ہے یہ کسی کے غلام بن جاتے ہیں اسی اپنے حالات کی طرف تھوڑی سی دیر واسطے توجہ پائیے نا اسی 4 نفر پڑھ لئیے 2-4 تسبیحاں رول لئیے کہ کوئی مسئلہ مل جائے اسی دے اس دوران انج چمڑا گیا نا کیونکہ ساری منزل شاید و مسندی سی اسی چاہتے ہو سا سارے دل ہی چوئی سی کہ سان پاس کوئی ایسی جگہ مل جائے لیکن ادھر کیا پتا چلا آپ کو کسی مسند کی کوئی تمنا نہیں طلب نہیں لگن نہیں ایک ہی لگن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگن آپ کی طرف کہ آپ مجھے مل جائے پھر آگے کیا ہوتا ہے ساری مسندیں ٹکراتے ہوئے جب آگے چلنے لگے تو قافلہ لٹتا ہے اس وقت کیا ہوتا تھا لوٹ لیا جاتا تھا جو جوان ہوتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا بوڑھوں کو قتل کر دیا جاتا مال و اسباب ضبط کر لیا جاتا یہ خوبصورت جوان تھے ان کو غلام بنا لیا گیا اب ان کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے یہ جو بات کی نا پہلے مسند والی بات کی دوسری یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیں ساڑی دے میں حقائق کی بات کرتا ہوتا ہوں اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی بھی تربیت ہو اور آپ کی بھی تربیت ہو ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئیں ہماری جُتی چوری ہو جائے ساری گڈی چلی جائے اسی راہ خدا جو نکلے ہیں ساڑھے ہستے کوئی تے کیا ہمیں شیطان اس انداز سے دبوچ کے رکھے ہوئے ہیں یا نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہم کہتے ہیں ہم نکلے ہوئے تھے حقیقت ایسی نہیں ہے مسجد میں وہ آتا ہے جس کے اوپر اس کا کرم ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ نکلتا ہے جسے وہ چلاتا ہے یہ لمحات اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد کے اسے نصیب ہوتے ہیں جسے اس نے چنا ہوا ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے میں نکلا ہوا تھا جب یہ نکلا نا میں سمجھ لیا کہ تم کا کیتا ہی نہیں ہر اس لمحے پر ہر اس قدم پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کر کہ جو قدم تجھے ایسا نصیب ہو کہ جو اٹھ رہا ہو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کی خاطر جو لمحہ تجھے نصیب ہو رہا ہو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں کیونکہ اصل یہی ہے باقی تو سب کچھ رہ جانے والا ہے خیر میں اسی طرف جاتا ہوں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت پہ رکھے صراط مستقیم پہ رکھے اور میرے ان سارے بچوں کو اپنے بہت کرم کے ساتھ نوازے ان سارے دوستوں کو اپنی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ نوازے ان سارے دوستوں کی یہ سارا وقت جو وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک ایک ٹاؤن میں جگہ جگہ میرے ساتھ چلتے رہے مقصد کیا تھا ہر جگہ پہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کا پیغام لے کر دوستو جو میں بات کر رہا تھا کہ لٹ گئے غلام بن گئے لیکن طلب سچی تھی نا ادھر بھی ان کے دل میں کوئی خیال نہیں
ان کا تو مقصد ہے خدمت کر رہے تھے آقا کی خدمت، جگہ جگہ سے پہنچ رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر. اب ادھر بھی اگر لٹ گئے تو ایک چیز ہے کہ میرا تو مقصد جو ہے وہ اس کے سامنے ہے. میں تو اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طلب میں نکلا ہوں، آپ کو پانا چاہتا ہوں. آپ کیونکہ آپ کی طلب تھی، آپ کو پانا چاہتے تھے. ایک دن بکتے بکاتے کیا ہوا کہ مدینہ المنورہ میں پہنچ گئے. بکتے بکاتے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. حال کیا ہے کہ ایک یہودی کے غلام ہیں، مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں اور اس حال میں پہنچے کہ مدینہ منورہ حاضری ہو چکی ہے. کیفیت یہ ہے کہ اس وقت ایک یہودی ان کا مالک ہے، اس کے غلام ہے. صبح ہوتی ہے، غسل کرتے ہیں، اس سے اجازت لیتے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتا ہوں کہ جانا چاہتا ہوں. کہا کہ وہ میرے کام میں فرق نہ پڑے، جاؤ کہا کہ جو کرنا ہے کر کے آ جاؤ. نکلے. نکلنے کے بعد صاف جو کپڑے میسر تھے غسل کیا، پہنا، نکلے اور چلے اس طرف جس طلب میں سارا وقت گزارا تھا، جو طلب تھی، جو لگن تھی، جو حاصل کرنا چاہتا. کس طرف چلے؟ مدینہ المنورہ کی طرف. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک کی طرف، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں. دروازے سے اندر قدم رکھتے ہیں. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، یہ دروازے سے اندر پیر رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے بادشاہ رونق افروز ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور یہ قدم رکھ رہے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. ادھر انہوں نے قدم رکھا اپنے آقا کے دربار پاک میں، اپنے حقیقی آقا کے دربار پاک میں، جس آقا کی تلاش میں یہ نکلے ہوئے تھے، در در خدمتیں کر رہے تھے. ان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اس منظر کو بندہ تصور کر کے کیوں اٹھتا ہے کہ کیسے کریم آقا ہے. ادھر آقا رونق افروز ہے، ادھر وہ بندہ کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبا ہوا کہاں سے ہوتا ہوا قدم رکھ رہا ہے. ادھر قدم رکھا، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خوش آمدید یا سلمان فارس. ان کی زبان میں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی زبان میں ان کے آقا انہیں فرما رہے ہیں کہ آؤ خوش آمدید یا سلمان فارس. حاضر ہوئے، پیش ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ تو میرے نام سے واقف، کہاں سے آ رہا ہوں ادھر سے واقف، ہر چیز سے واقف ہے. عرض کرنے لگے آپ کے سامنے ہر چیز، آپ کی طرف میں، آپ کی تمنا میں زندگی گزاری ہے، فلاں مقام. کیا بیان کروں کہ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، لیکن آپ کے پاس تو پہنچ گیا ہوں. حال ہی ہے کہ آپ کی غلامی کی خاطر نکلا تھا، آپ کی غلامی چاہتا تھا، آپ کی غلامی کی خاطر. اب اس جگہ بھی آپ ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. جس آقا کو، جن آقا کو پتہ ہے کہ یہ نکلے ہیں اور کیسی لالچیں، کیسی پیشکشیں ہو رہی ہیں، لالچیں نہیں، کیسی پیشکشیں ہوئی ہیں اور ٹھکراتے ہوئے آ رہے ہیں، میری خاطر آ رہے ہیں اور اس دربار پاک میں جب عرض کر رہے ہیں کہ میں تو آپ کی غلامی کی خاطر چلا ہوں، کیا کوئی بھی لمحہ آقا سے پوشیدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہوں گے کس انداز سے آ رہے ہیں، دیکھ رہے تھے، ہر حال سے واقف تھے. اور جب یوں عرض کی نا، جب اس انداز سے آئے اور اس انداز سے عرض کی نا کہ آپ کی غلامی کی خاطر نکلا ہوں، آپ کی غلامی چاہتا ہوں، لیکن اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ایک یہودی کا غلام، تو پتہ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ اس سامنے پہنچتا ہے نا، اس حالت سے پہنچتا ہے، یہ اس انداز میں ادھر دربار میں حاضر ہوتا ہے نا کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے، نہ پھوکا
چاہیے، نہ کوئی مسرت چاہیے، نہ کوئی مقام چاہیے، آپ چاہیے. جب غلام آقا کے سامنے ہو نا تو اس طرح عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ کی غلامی چاہتا تھا، آپ کی غلامی چاہتا ہوں، لیکن غلام ایک یہودی کا ہوں، مجھے تو آپ چاہیے. پتہ ہے رسول کریم کیا ہوگا؟ جب اس انداز سے حاضر ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جا سلمان اس یہودی کو کہہ، جا سلمان اس یہودی کو کہہ کہ تیری جو بھی قیمت لگانا چاہتا ہے، تیرے جو کچھ چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، یہ رسول کریم فرما رہے ہیں کہ جو مانگتا ہے تیرے اسیت ہے. چھوٹے چھوٹے چکرا جی، وہ دربار بہت بڑا ہے، دوست بہت بڑا ہے، اس کے ساتھ لنک قائم کرنا سیکھ صحیح، جوڑ صحیح. جو وہ دیتی ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا، کہیں سے مل ہی نہیں سکتا. اکثر اشعار ہوتے ہیں شاہ صاحب قبلہ کے کہ میری تو جھولی میں مدینہ پاک کے ٹکڑے ہیں، مجھے کوئی اور دے گا کیا؟ کوئی دے سکتا کیا ہے کہ جب ادھر سے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی فرماتے ہیں، یوں ہی فرماتے تھے اور یوں ہی فرماتے رہیں گے. آپ اس کو کہہ کہ تیرے عز چاہتا کیا، تیری کیا قیمت لگاتا ہے، جو مانگنا چاہتا ہے نا مانگے، میں جو تیرا خریدار. ہاں تو بس آپ ہی ہیں نا، ہم آگے اس سے کہیں کہ جو مانگتا ہے مانگے، میں دوں گا. اب جب اس یہودی تک یہ بات پہنچی نا کہ رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا جو مانگتا ہے مانگ، اس کو دل میں آیا کہ اچھا اب کوئی ایسی چیز اس نے اس کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی قیمت لگاتا ہوں کہ نہ یہ دے سکے لا کے اور نہ یہ آزاد ہو. اور آپ نے تو فرمایا نا مانگے کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا میں دوں گا. کہنے لگا کیا 365 پودے کھجور کے، یہ زمین اور یہ زمین مسجد قباء کے بالکل ساتھ تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ موجود رہا. الحمدللہ فقیر نے زیارت کی، میرے شیخ کامل اکثر و بیشتر ادھر تشریف لے جاتے، ان درختوں کو سینے سے لگا لیتے. آپ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ بھی لگا لیتے. جو ٹھنڈک ملتی تھی تو مزہ آتا تھا. ایڈی ایڈی وڈی کھجور ہوتی تھی اور کوئی لذت ہوتی تھی اس کی. کیا کہاں سے الفاظ بندہ لائے اور کیسے وہ بیان کرے کہ وہ کیا کھجوریں تھی، ان کو دیکھنے میں کیا مزہ آتا تھا، ان کو کھانے میں کیا مزہ آتا تھا. اور ظاہر جب وہ لے کے جاتا تھا نا مدینہ منورہ کے رہنے والے، جب ظاہر کو لے کے جاتے تھے زیارات ہو رہی ہوتی تھی قباء میں نفل پڑھنے کے بعد، بالکل سب سے پہلے ادھر لے جایا جاتا تھا کہ یہ باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ظاہر ادھر کھڑا ہوتا تھا اور وہ بتا رہے ہوتے تھے یہ جو درخت دیکھتے ہیں نا ایسے، اور یہ جو کھجوریں کھا رہے ہیں نا یہ رسول کریم کے ہاتھوں سے لگائی تھی. وہ بتاتے تھے، پھر یہ واقعہ بیان کرتے تھے. اور ایمان والے کو کوئی مزہ آتا تھا، ایمان والے کو تو مزہ آئے گا. کوئی بھی ایمان والا ہے اسے مزہ آ رہا ہے. ایمان کا دل تنگ ہوگا، ایمانوں کا دل تنگ ہوا. انہوں نے ان درختوں کو کاٹا، اس کے بعد ادھر گڑے بنائے. پھر لوگ جاتے تھے، پھر انہوں نے ادھر بلڈوزر چلا کے عمارتیں بنا دی. اس مقام کو چھوڑا نہیں، لیکن وہ مقام اس کو وہ جو واقعات ہیں یہ رہیں گے، ان کو کوئی مٹا سکتا نہیں. رسول کریم کا ذکر بلند و بالا، آپ کی نسبت سے جو چیز آپ کو آپ کی نسبت جسے نصیب ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے تھا. اس کو ایسا اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے وہ اس انداز سے نواز دیا. یہ تو کھجوریں تھی آقا کے دست حق سے لگائی ہوئی تھی. سوکھا ہوا تنا بھی اگر آج بھی ریاض الجنہ کے اندر اس کے نام کے ساتھ منسوب ستون ہے، لوگ جا کے سر ٹیکتے ہیں. یہ چیزیں نہ مٹی ہیں نہ مٹ سکتی ہیں.
جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کرنا تھا کیا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ جو شاعر ہیں، یہ جو نشانی ہے، یہ جو جن کے جدھر جانے کے بعد ایک ایمان میں ایک تازگی آتی تھی، جن کو جدھر پہنچنے کے بعد انسان تصور میں کھو جاتا تھا کیسے وہ کیا منظر تھا. آئیے میں اس منظر کی طرف لیے چلتا ہوں کہ جب اس نے